رسول اللہ وجہ تخلیق کائنات پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشہ تجارت سے وابستہ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور اس عظیم پیغمبری پیشے سے تعلق رکھنے والے انجمن تاجران حسن ابدال کے صدر جناب چودھری اظہر علی صاحب، سرپرست اعلیٰ جناب سید امتیاز حسین شاہ صاحب، جناب سید ہاشم علوی صاحب، انجمن تاجران واقعہ کے چیئرمین جناب ملک عمر حیات صاحب، جناب راجہ حبیب صاحب، نعیم اشرف صاحب، سہیل احمد صاحب، رضوان قمر صاحب، فتح جنگ انجمن تاجران کے صدر اور انجمن تاجران اٹک کے چیئرمین جناب ملک تاج صاحب، جنہوں نے کہا کہ 50 سال ہو گئے مجھے اس تاجر سیاست کے اندر. اسی طریقے سے جنگ سے جناب قاری عبدالوحید صاحب، اٹک کے صدر جناب کاشف الیاس صاحب، جنرل سیکرٹری جناب محبوب ثاقب صاحب، ٹیکسلا کے سینئر نائب صدر جناب ملک جمیل صاحب، پنڈی گیپ سے جناب ملک نزاکت صاحب، حضروں سے جناب حاجی محمد نعیم صاحب جنرل سیکرٹری اور صدر جناب عبدالغفور صاحب، باتر موڑ سے جناب انیس گجر صاحب، الفت حسین صاحب، حسن ابدال بار کے صدر جناب اظہر حسین ایڈوکیٹ صاحب، اسی طرح حسن ابدال کی تنظیم کے عہدیداران جناب تیمور ساجد خان صاحب، حاجی عمران ممتاز صاحب، اشتیاق احمد صاحب، بشارت علی صاحب، اعتبار خان صاحب، فردوس الہی صاحب، حسن ابدال الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اور پریس کلب حسن ابدال کے عہدیداران. میں سب سے پہلے تو حسن ابدال کے اس خوبصورت گلدستے کو چودھری جمشید مرحوم کی روایات کو زندہ رکھنے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ کرونا لاک ڈاؤن کے ان دنوں کے اندر جب میں حسن ابدال کے اس سبزہ زار کے اندر حاضر ہوا تھا تو چودھری جمشید صاحب بڑی مشکل سے گھسٹتے ہوئے پاؤں کے ساتھ چل رہے تھے، لیکن تاجروں کا جو درد ان کے اندر موجود تھا اس درد نے ان کو مجبور کیا تھا کہ اسی طرح کا پورے اٹک کا ایک حسین گلدستہ انہوں نے اس وقت بھی سجایا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی تاجروں کے حقوق کی جدوجہد کرنے اور تاجروں کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس دلانے کی جو جدوجہد انجمن تاجران حسن ابدال کر رہی ہے، اس کا ثواب روز محشر تک ان کو پہنچتا رہے. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں پر بڑی تفصیل کے ساتھ تاجر مسائل پر اٹک کی تمام تحصیلوں کے عہدیداران نے بات کی، لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی بات ہوئی. میرے بھائیوں اور دوستوں، اس لاک ڈاؤن کو ہم نے اس لیے تسلیم کیا تھا کہ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی بمباری اور اس کے نتیجے کے اندر ایک خطرہ موجود تھا کہ پاکستان نہیں پوری دنیا میں پیٹرول کی قلت پیدا ہوگی، پوری دنیا کے اندر گیس کی قلت پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں توانائی کا بحران آئے گا. لیکن میں ایران کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے دوست ملک پاکستان کا آبنائے ہرمز کے راستے پیٹرول بند نہیں ہونے دیا. 2 دن قبل بھی قطر سے RLNG کا دوسرا کارگو کراچی کے اندر پہنچا. انہوں نے پاکستان کے حوالے سے پیٹرول اور گیس کی قلت پیدا نہیں ہونے دی. ہم نے تو اس لیے اس کو قبول کیا تھا کہ کہیں ملک کے اندر معاشی بحران پیدا نہ ہو، لیکن حکومت نے اس جنگ کو بھی آمدنی کا ذریعہ بناتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے پیٹرولیم لیوی کو بڑھاتے ہوئے گزشتہ عرصے کے اندر 1200 ارب
पेट्रोलियम लेवी की मद के अंदर वसूल किया गया। एफबीआर की नाअहलियों, एफबीआर की नाकामियों, सनतों के ना चलने की वजह से टैक्स जमा ना होने, तिजारती सरगर्मियां मांग पड़ने की वजह से टैक्स अहदाफ पूरे ना होने का वो सारा खसारा वो पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाकर पूरा किया गया। और मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी तरीके से बिजली की वो आईपीपीज की कंपनियां कि जिनको नवाजने के लिए वो 90 शीशनाग जो इस मुल्क को जोंकों की तरह खा रहे हैं, जो बिजली नहीं बनाते लेकिन कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर, अभी चंद दिन पहले सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर रिपोर्ट पेश हुई कि 3400 अरब रुपया उन आईपीपीज की कंपनियों को इस मुल्क के सनतकारों, ताजरों और कौम का खून निचोड़ कर दिया गया, जिन्होंने बिजली नहीं बनाई लेकिन 3400 अरब इस गरीब कौम का वो माफिया, वो असदहे, वो हुक्मरानों के आशीर्वाद से लेके जा चुके हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसलिए फिर गुज़िश्ता दिनों हमने तंग आकर जब ये देखा कि इस लॉकडाउन के नतीजे के अंदर पाकिस्तान में मजमूई तौर पर बहुत मोहतात अंदाजे के मुताबिक कराची से खैबर और गवादर से चतराल तक ताजर तबके को सिर्फ अपनी सेल की मद के अंदर 6000 अरब रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ा। यही नहीं, हुक्मरानों ने कहा था तवानाई का बहरान ना आ जाए, लेकिन जनरल सेल्स टैक्स जो ताजरों की सरगर्मियां चलने से इकट्ठा होना था, अगर बहुत मोहतात जमा तफरीक की जाए तो 1020 अरब रुपए का जनरल सेल्स टैक्स की मद के अंदर हुकूमत को नुकसान हुआ, जो टैक्स जमा नहीं हो सका। इसी तरह आने वाले टैक्स रिटर्न के मौके के ऊपर तिजारती सरगर्मियां चलने से जो इनकम टैक्स इकट्ठा होना था गवर्नमेंट को, उसकी मद के अंदर कम से कम 160 अरब रुपए का नुकसान हुआ। और मेरे भाइयों और दोस्तों, 90 लाख से 1 करोड़ दिहाड़ीदार मजदूर जो 1200 रुपए औसतन रोजाना पर दिहाड़ी करता है, इस एक माह के लॉकडाउन के अंदर वो कमो बेश 306 अरब रुपए अपने घर नहीं ले जा सका, उसके घर का चूल्हा नहीं जल सका, उसके बच्चे भूख से बिलबिलाते रहे, वो बिजली के बिल देने से कासर है। अयाशियों को तो छोड़ दीजिए, वो तो दाल रोटी वो भी खाने के काबिल नहीं रहा। मेरे भाइयों और दोस्तों, बहुत ही मोहतात जमा तफरीक जब हमने की तो हमें यह एहसास हुआ कि इस एक माह के लॉकडाउन ने पाकिस्तान की मईशत को मजबूरी तौर पर कम से कम 5.2 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचाया है। इसलिए फिर हमने ईद के मौके को देखते हुए कि जब ईद सीजन भी था, अवाम ने खुशियों के इस त्यौहार के लिए खरीदारियां भी करनी थी, तो हमने मुतालबा किया कि इस लॉकडाउन का खात्मा किया जाए। मैं इसके लिए जनूबी पंजाब भी गया, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी गया, लाहौर से जीटी रोड के रास्ते पेशावर तक भी गया, बलोचिस्तान और सिंध में भी आवाज बुलंद हुई, आजाद कश्मीर के उस खित्ते के अंदर भी लोग निकले। और मैं हसन अब्दाल के दोस्तों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमने कहा था 11 तारीख को पूरे मुल्क के अंदर ताजर तंजीमें प्रेस कॉन्फ्रेंसें करेंगी, तो आपकी हसन अब्दाल की ताजर तंजीम भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये वो इत्तेहाद है, ये वो गुलदस्ता है, ये वो तस्बीह के दाने हैं कि जब हम मुशावरत के साथ एक ऐलान करते हैं तो मुल्क के एक एक जिले, एक एक तहसील के अंदर उस ऐलान पर हमारे दोस्त अमल करते हैं। उसी के नतीजे में हुकूमतों पर दबाव और प्रेशर बढ़ता है। फिर हमने कहा कि 12 तारीख को, 12 मई को पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होंगे। मैं खुद 12 मई को 11 बजे मर्दान के अंदर एक तारीख साज एहतजाजी रैली की मैंने क़यादत की। वहां से मैं निकला पेशावर के अंदर एहतजाजी रैली की क़यादत की, वहां से निकला नौशहरा के अंदर गया, और फिर हमने जूम लिंक मीटिंग पूरे पाकिस्तान की ताज़ा तंजीमात के बाद ये ऐलान किया कि 16 मई तक अगर लॉकडाउन खत्म ना किया गया
تو 16 مئی کی شام کو پورے پاکستان کی مارکیٹیں ہم از خود کھول دیں گے. پھر کوئی مائی کا لال ہماری دکان بند نہیں کروا سکے گا. اس لیے کہ دکان میرے تاجر کی ہے, سرمایہ میرا تاجر لگاتا ہے, محنت میرا تاجر کرتا ہے, دن رات میرا تاجر ایک کرتا ہے, 47 قسم کے غنڈہ گرد اداروں کا میرا تاجر سامنا کرتا ہے, 27 قسم کے ظالمانہ ٹیکس وہ میرا تاجر دیتا ہے, 70 روپے سے 130 روپے کی مہنگی ترین بجلی میرا تاجر خریدتا ہے. اس ملک کو روزگار دیتا ہے, اس ملک کے اس افسر شاہی کو, اس بیوروکریسی کو, ایک کلرک سے لے کر صدر پاکستان کو, ایک سپاہی سے لے کر چیف آف آرمی اسٹاف کو, اور ایک عدالت کے منشی سے لے کر چیف جسٹس آف پاکستان تک کو تنخواہیں دینے کے لیے ٹیکس میرا تاجر دیتا ہے. تو پھر کیوں یہ دکان بند کرے, اور کیوں حکومت کا کوئی ادارہ اس سے دکان بند کروائے؟ کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اس کی دکان بند کروا سکے. تو میں پاکستان بھر کے تاجروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں اٹک کی تمام تنظیموں کا, حسن عبدال کی تنظیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, واک انٹر ٹیکسلا والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, پنڈی گیٹ جنگ فتح جنگ کی تنظیموں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور پورے پاکستان کی ہر تاجر تنظیم کا کہ انہوں نے ہماری آواز سے آواز ملائی. تو 16 کے آنے سے پہلے 15 مئی کو لاک ڈاؤن ختم ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. یہ آپ کی جرت, آپ کے اتحاد, آپ کی یکجہتی کا نتیجہ ہے کہ وہ حکمران جو نہیں چاہتے تھے کہ لاک ڈاؤن ختم کریں, ان کو لاک ڈاؤن ختم کرنا پڑا. اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ تو پہلا مرحلہ ہے, 1 جون تک عید گزر جائے گی. ہم نہیں چاہتے تھے کہ عید کے دنوں کے اندر ہم کسی ہڑتال کی طرف جائیں, اس لیے کہ اس وقت ہمارا ہدف کاروباروں کو کھولنا تھا, احتجاج کا وہ طریقہ کہ جس سے کاروبار کھلے وہ اختیار کرنا تھا. ورنہ ماضی کے اندر تو آپ کو یاد ہے کہ شناختی کارڈ کی شرط آئی, ہم نے ہڑتال کی کال دی, انہوں نے ظالمانہ ٹیکسز لگانا چاہے, تاجر دوست اسکیم کے نام پر چھوٹی چھوٹی دکانوں پر 60,000 روپے مہینہ لگانا چاہا, ہم نے ہڑتال کی کالیں دی اور پورا ملک شٹر ڈاؤن کر کے وہ واپس کروائی. لیکن اب یہ موقع نہیں تھا کہ ہم ہڑتال کرتے, اب موقع تھا کہ حکمران کہہ رہے تھے دکانیں بند ہوں گی, ہم نے کہا دکانیں کھلے گی, اس لیے کہ موقع کی مناسبت سے احتجاج ہوتی ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں, اب 1 جون کے بعد بھی اس کا دوسرا مرحلہ ہے. ہم عید کے بعد دوسرے مرحلے کی تیاری کریں گے. ہم کسی صورت کاروباروں کو بند نہیں دیکھنا چاہتے. ہم اس ملک کی معیشت کے پہیے کو چلتا ہوا رکھنا چاہتے ہیں. ہم تجارتی سرگرمیاں اس کا فروغ چاہتے ہیں. ہم کاروباروں کو کھلا رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تیار رہیے دوسرے مرحلے کے لیے. عید کے بعد جب یہ اگر دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے, ہم ملک گیر مشاورت کے ساتھ اگلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے, اور انشاءاللہ کسی حکمران کو کاروبار بند نہیں کرنے دیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مارکیٹیں ہمارے مورچے ہیں, یہ مارکیٹیں یہ ہمارے گھر ہیں. میرا تاجر صبح جب نکلتا ہے تو اس کا بچہ اسکول جا چکا ہوتا ہے, وہ جب رات کو گھر جاتا ہے تو وہ اپنے بچے کو سویا ہوا دیکھتا ہے. یہ ہمارا خاندان ہے. یہ مارکیٹیں, کوئی حکومت کا ادارہ, وہ فوڈ اتھارٹی ہو, وہ پیرا فورس ہو, وہ میونسپل کارپوریشن ہو, وہ کنٹونمنٹ بورڈ ہو, وہ حکمرانوں کو رات کو خواب آئے کہ بورڈوں کو نیلا پیلا اور گلابی کر دیا جائے, وہ سوئے ہوئے جاگیں اور ان کو یہ شوق چڑھے کہ تجاوزات کے نام پر, شہروں کے اندر بیوٹیفیکیشن کے نام پر تاجروں کی دکانوں کی توڑ پھوڑ شروع کر دی جائے. وہ صاف ستھرا پنجاب کے نام پر اپنی نااہلیوں اور ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے تاجروں پر پچھلے کئی سال کے
ٹیکس کے نام پر جرمانے لگانے شروع کر دی. وہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے نام پر تاجروں کی بنی ہوئی بلڈنگوں کے گئے مردے اکھاڑ کے ان کو لاکھوں اور کروڑوں کے نوٹسز بھیجنا شروع کر دیں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، وہ آپ کے مورچے کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہمیں اپنے مورچے کو مضبوط کرنا ہے. اگر میرے تاجر کی کراچی کے اندر تسلیم کی گئی، ہم نے اسی وقت رات کو آواز بلند کی. ہم نے کہا یہ اہلکار آج رات کو معطل چاہیے، ان کے خلاف محکمانہ انکوائری چاہیے، اور محکمانہ انکوائری میں جرم ثابت ہونے پہ ان کے خلاف مقدمے کا اندراج چاہیے، فوجداری مقدمے کا. الحمدللہ وہ معطل بھی ہوئے، انکوائری کمیٹی بھی بنی، اور ہم اس کے خلاف ہائی کورٹ میں بھی جا چکے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ تسلیم کسی صورت برداشت نہیں. یہ جو سرکاری محکمے ہیں جن کے اہلکار ہمارے ٹیکس سے تنخواہیں لیتے ہیں، یہ ہماری خدمت کے لیے، یہ حاکم نہیں ہے. یہ غنڈے اور بدماش کا روپ اس لیے دھار چکے ہیں کہ ہم بسا اوقات نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہم محبت کا رویہ اختیار کرتے ہیں. میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تاجر کی خدمت کریں تو ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کریں، لیکن یہ اگر تاجر کی تذلیل کریں تو ان کا پتھروں کے ساتھ استقبال کریں. کوئی ادارہ آپ کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا. اور میں آپ کو ایک نہیں، اپنی اس تاجر زندگی کے کتنے واقعات سنا سکتا ہوں. یہ یہاں ملک تاج صاحب اور آپ کے پرانے لیڈرز بیٹھے ہیں، یہ کتنے واقعات آپ کو سنا سکتے ہیں کہ طاقت کے نشے کے اندر کوئی بھی ادارہ جب آیا تو وہ مارکیٹوں سے واپس پھر نہیں گیا. جنرل پرویز مشرف نے فوجی بندوقوں کے زور پر پاکستان کے تاجروں پر سیل ٹیکس لگانا چاہا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور مارکیٹوں کے اندر ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بندوقوں والے فوجی آیا کرتے تھے. ہم نے کہا تھا نہیں لگنے دیں گے، پھر بندوق کے زور پر بھی نہیں لگ سکا تھا. ہم نے 22 دن کی ہڑتال کی تھی. اس وقت میرے اوپر بغاوت کا مقدمہ بنا، اخباروں نے اداریے لکھے کہ انہیں سزائے موت ہو جائے گی. عدالتوں نے کہا ہم بغاوت کا مقدمہ سن نہیں سکتے. لیکن میں آج بھی اسی عزت کے ساتھ پاکستان کے تاجروں کی نمائندگی کرتا ہوں. اور اس پر میرے مشرف کا کیا ہوا، ہم تو مرنے والے کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ اپنے مورچوں کو مضبوط کریں گے. کوئی ادارہ اگر کسی بازار کے اندر آتا ہے، غنڈہ گردی کرتا ہے، اس ادارے کے اہلکاروں کو کسی دکان میں بند کر دیجیے. پھر ضلع کا ڈی سی، کمشنر، پھر آر پی او، سی پی او آئے گا تو پھر ان اہلکاروں کو لے کے جائے گا. اور میں آپ کو مرکز کی طرف سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم نے پھولوں کا وہ گلدستہ بنا دیا ہے کہ پاکستان کے کسی کونے میں کسی تاجر کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو خیبر سے کراچی تک ہم آواز بلند کرتے ہیں. اور ہم کسی تاجر کو تنہا نہیں چھوڑتے. اس لیے آپ مورچوں کو مضبوط کیجئے. باقی پالیسی سازی کی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں. ہم صوبائی حکومت سے، وفاقی حکومتوں سے یہ جو غلط پالیسیاں بناتے ہیں، یہ جو رات کے اندھیرے میں پالیسیاں بناتے ہیں، یہ جو تاجر کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے کے منصوبے بناتے ہیں، یہ جو تاجر کی عزت نفس مجروح کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، یہ جو تاجر کا چولہا بند کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہم اداروں کی سطح پر لڑائی لڑ رہے ہیں، لڑتے رہیں گے. آپ اس کے لیے جو تجاویز ہو ہمیں دیں. ہم صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے ساتھ مسلسل لڑائی لڑتے ہیں اور کبھی کمپرومائز نہیں کیا. اس لیے کہ اگر آپ کا اپنا کوئی مفاد نہ ہو اور اگر آپ نے کوئی ذاتی منفعت نہ لی ہو تو پھر آپ اپنے طبقے کی لڑائی لڑ سکتے ہیں.
اگر آپ اپنی ذاتی فائلیں لے کر جائیں تو پھر آپ لڑائی نہیں لڑ سکتے. اس لیے میں نمائندوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے دامن کو صاف رکھیں. آپ کا دامن صاف ہوگا کوئی مائی کا لال آپ کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکے گا. رہی ایف پی آر کی بات، بجٹ آ رہا ہے. ہم نے واضح طور پر آنے والے بجٹ کے حوالے سے وفاقی حکومت کو یہ بات کہہ دی ہے کہ اس بجٹ کے اندر آئی ایم ایف آپ سے 430 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگوانا چاہتا ہے. آئی ایم ایف آپ کو ممبران پارلیمنٹ کی تنخواہیں بڑھانے سے نہیں روکتا. آئی ایم ایف آپ کو 11 ارب کا جہاز لینے سے نہیں روکتا. آئی ایم ایف آپ کو مفت خوری بجلی چوری سے نہیں روکتا. آئی ایم ایف حکمرانوں کی عیاشیوں پر بات نہیں کرتا، لیکن آئی ایم ایف تاجر اور صنعتکار پر ٹیکس لگانے کے آپ کو مشورے دیتا ہے. آئی ایم ایف یہ نہیں کہتا میرے بھائیوں، آئی ایم ایف کہتا ہے اتنا پیسہ اکٹھا ہونا چاہیے. یہ جو چور اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنی چوریوں اور نااہلیوں کو چھپانے کے لیے اس کا رخ پیٹرول، بجلی اور تاجر اور صنعتکار کی طرف موڑتے ہیں. پاکستان کے تاجروں کی واحد نمائندہ منتخب تنظیم ہونے کے ناطے اور 2019 کے اندر جب مجھے پاکستان کے تاجروں نے ووٹ کی طاقت سے صدر منتخب کیا تو اس دن ایک بات کا فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کے تاجر کو عزت دلائیں گے، پاکستان کے تاجر کا تحفظ کریں گے اور پاکستان کے تاجر کو تسبیح کے دانوں کی طرف پروئیں گے. آج الحمدللہ گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک تاجر تسبیح کے دانوں کی طرف پرویا ہوا ہے. اور میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ بھی تسبیح کے انہی دانوں کے اندر شامل ہیں، پھولوں کے اس گلدستے کا حصہ ہیں. اور میں پاکستان کی ایک ایک تحصیل، ایک ایک ضلع میں کئی دفعہ جا چکا ہوں. میں وہ صدر نہیں جو اسلام آباد یا لاہور بیٹھ کر بلاتا ہوں. پاکستان کا جو تاجر مجھے ملک کے جس کونے میں آواز دیتا ہے، ہم خود وہاں پہنچتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس گلدستے کو لے کر چلنا ہے. تو آپ کے کسی تحصیل میں آپ طاقتور ہیں، آپ باصلاحیت ہیں، آپ اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں لوکل، لیکن جب آپ کو ضرورت ہوگی، جب آپ آواز دیں گے تو مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی قیادت آپ کی تحصیل، آپ کے ضلع کے اندر آپ کے ہمراہ بیٹھی ہوگی. ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. میرے کسی تاجر کا جہاں پسینہ گرے گا وہاں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی قیادت اپنا خون گرائے گی. ہم خون دل دے کے اس گلدستے کو سینچیں گے، اس لیے کہ یہ علامہ اقبال کے خوابوں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جد و جہد کا پاکستان ہے، جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بنایا تھا. اور خواب یہ تھا کہ یہاں ہر شہری کو تعلیم ریاست دے گی، ہر پاکستانی کو صحت کی سہولت، باعزت صحت کی سہولت وہ حکومت دے گی. جہاں ہر نوجوان کو روزگار وہ ریاست کے ذمے ہوگا، جہاں ہر خاندان کو چھت ریاست دے گی، جہاں تحفظ ریاست دے گی. لیکن یہ باوسائل پاکستان، یہ 1960 کے اندر جرمنی کو قرضہ دینے والا پاکستان، یہ جاپان کو کھانے کے لیے چاول بھیجنے والا پاکستان، یہ معدنیات سے مالا مال پاکستان، یہ سوئٹزرلینڈ سے خوبصورت سیاحت کا پاکستان، یہ 80% نوجوان آبادی کا پاکستان، یہ زراعت کا پاکستان اور یہ ٹیکنالوجی اور صنعت کا پاکستان، یہ سمندروں کا پاکستان، یہ لائف سٹاک اور ڈیری کا پاکستان. یہ پاکستان نااہل نکمے حکمرانوں کی پالیسیوں کی بدولت 76 سال سے اس وقت 97,000 ارب روپے کا مقروض ہے. 97,000 ارب روپے. میں حکمرانوں سے اکثر پوچھتا ہوں، خوش ہوتے ہیں آئی ایم ایف کا تیسرا ریویو کامیاب ہو گیا، تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی موٹر وے، آپ کی ہر چیز تو گروی ہے، اتنا قرضہ چڑھے گا کہ کہیں آپ یہ ایٹمی صلاحیت دینے پر مجبور نہ ہو جائیں. اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو اشرافیہ ہے، ملک پر برا وقت آیا، یہ بیگ اٹھا کر چلی جائے گی.
لیکن پاکستان کا تاجر اور صنعتکار اس کا جینا اور مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ اس لیے اس پاکستان کو تاجروں کو بچانا ہے، تاجروں کو IMF اور ورلڈ بینک کی غلامی سے اس پاکستان کو نجات دلانی ہے، اور اس پاکستان کو وہی پاکستان بنانا ہے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ بلوچستان نہیں گئے ہوں گے، بلوچستان کی وہ بلوچ بیلٹ جہاں کالے پہاڑ ہیں، وہ ایک پہاڑ کا ریکوڈک وہ سونا اس پاکستان کے قرضے اتار سکتا ہے اور اس پاکستان کے ہر شہری کو خوشحال کر سکتا ہے۔ لیکن ضرورت ہے کہ اس ملک کا تاجر اس ملک کے بقا اور تحفظ کے لیے آگے بڑھے اور حکمرانوں کو مجبور کرے کہ وہ ذاتی مفادات کے لیے نہیں، وہ اس پاکستان کی خاطر پالیسیاں بنائیں، تو انشاءاللہ یہ پاکستان خوشحال ہوگا، فلاحی مملکت بنے گا، اور اس پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہوگی۔ اور جس طرح ایران اور امریکہ کی اس جنگ کے اندر پاکستان کی حکومت اور فوج کو یہ عزت اور رتبہ اور پاکستانی قوم کو یہ اعزاز ملا کہ ہم نے ان کے مذاکرات کے لیے کردار ادا کیا، اگر ہم عزت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ بھیک مانگنا چھوڑ دیں، تو دنیا ہمارے پیچھے ہوگی اور ہم بحیثیت پاکستانی فخر کر سکیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں فخر کے ساتھ اس پاکستان میں جینا ہے۔ ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے، اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حالت میں موت نصیب کرے، اور ہمیں اس پاکستان کے تاجروں کی خدمت کرنے اور پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔